وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پنجاب کے افسران کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ دہشت گردوں سے منسلک تقریباً 160 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم داعش کے خلاف پاک افغان قبائلیوں کا اتحاد، گوادر پورٹ مکمل ہونے کی خبر، اور آخر میں واشنگٹن ڈی سی میں سیاست میں پیسے کے عمل دخل پر بات کریں گے. ہمارا جو پہلا موضوع ہے، یعنی کہ جس میں پنجاب آپریشن پر ہم گفتگو کریں گے، اس پر ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید نے، جبکہ ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد اسد. اور آپ لوگ بھی جو یہ ریڈیو اور ٹی وی پروگرام میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں افضل رحمان. جنوبی پنجاب میں راجن پور کے کچا جمال کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جاری آپریشن کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک 160 سے زیادہ ڈاکو اور شرپسند گرفتار کیے ہیں، جن کو دہشت گرد تنظیموں اور ملک دشمن عناصر کی حمایت حاصل ہے. تاہم یہ آپریشن اب بھی جاری ہے اور اس میں پولیس والے ہلاک و زخمی بھی ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غضنفر کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو. 3 ہمارے جو ہے نا پولیس آفیشلز دے گیٹ مارٹرڈ، اور 4 ہمارے زخمی ہوئے ہیں، اور باقی جو زخمی ہیں دے ہیو بین شفٹڈ ٹو شیخ زاید ہاسپٹل، اور بس ابھی آپریشن از گوئنگ آن. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پنجاب پولیس کے علاوہ رینجرز اور آرمی کے جوانوں نے اب تک 70% علاقے سے جرائم پیشہ افراد کو مار بھگایا ہے، اور حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں 50 سے زیادہ چیک پوسٹیں قائم کر لی ہیں. رحیم یار خاں میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی تک پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کارروائیاں کر رہے ہیں اور رینجرز اور فوج ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. سیکیورٹی امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، دراصل ماضی میں تو یہ پیورلی ایک جرائم پیشہ گروہ تھا، اور ان کے پاس بڑے جدید قسم کے ہتھیار بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، راکٹس بھی ہیں. تو اس لیے جیسے جیسے پولیس ان پر حملہ کرنے میں یا انہیں منتشر کرنے میں مستند رہی، یہ بدستور تکڑے ہوتے چلے گئے. اب اس میں جو نیا ڈائمینشن یہ آیا ہے کہ یہ جو باقی لوگ مفرور ہیں مختلف جگہوں سے DLA وغیرہ کے، جیسے جیسے آپریشن ادھر پیش رفت ہو رہی ہے، وہ بھی مفرور ہو کر ان لوگوں کے ساتھ جوائن کر گئے. ان دونوں کی جو مشترکہ حکومت ہے کہ اس میں جو باغی عناصر ہیں وہ، دہشت گرد عناصر وہ، اور جرائم پیشہ، یہ 3 قسم کے کیٹیگریز اکٹھی ہو کے تو اب وہ زیادہ طاقت حاصل کر دیں. اور اس میں ایک جو مزید پہلو سامنے آ رہا ہے کہ جو خیال تھا کہ شاید پولیس جو ہے فوج کی پشت پناہی سے ان کے ساتھ نبرد ہو سکے گی، تو اب یوں لگتا ہے کہ غالباً یہ پولیس کے بس کا روگ نہیں رہے، اور صرف آرمی کی سپورٹ سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ممکن ہے کہ فوج اور رینجرز کو خود میدان میں کودنا پڑے، اور پھر ان کا کلا کما جو ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے. جرائم پیشہ افراد کے چھوٹو گینگ نامی اس گروہ کے لیڈر کا نام غلام رسول باکھرانی ہے، جو چھوٹو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے سر کی قیمت حکام نے 20 لاکھ روپے مقرر کی ہوئی ہے. اس شخص کے خلاف اغوا، قتل، ڈاکوں کے درجنوں مقدمے درج ہیں. پہلا مقدمہ آج سے تقریباً 29 برس پہلے 1987 میں درج ہوا تھا. پولیس ماضی میں اس گروہ کے خلاف 7 مرتبہ آپریشن کر چکی ہے. تاہم اس مرتبہ دکھائی ایسا دیتا ہے کہ ملکی سیکیورٹی کے ادارے اس آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. افضل رحمان، اردو VOA، لاہور. جی، اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید سے ابتدا کرتے ہیں. حامد صاحب، آپ یہ بتائیں، BLA کا تو آپ نے ذکر کیا اپنی یہ انٹرویو میں، لیکن اور کون کون سی تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ یہ افراد
لنکڈ ہیں، اور یہ جو 160 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کہاں پیش کیا جائے گا، کس عدالت میں یہ پیش ہوں گے؟ دیکھیے، جو موجودہ طے شدہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو گرفتار شدہ افراد ہیں یہ بیسیکلی آرمی ہی کی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہیں ان سے مزید انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جائے گی، اور اس کی روشنی میں مزید آپریشنز کے لیے میدان جو ہے ہموار ہوگا۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی ان کو یا ملٹری کورٹ میں پیش کیا جائے گا یا سول کورٹ میں، یہ فیصلہ ان کی جرائم کی سنگینی کے پیش نظر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے کہ باقی کون سے افراد ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کا واضح طور پر نام تو نہیں دیا گیا، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ان میں سے BLA کے جو باغی افراد ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کچھ آ کے مل گئے ہیں، اور اسی طرح جو کو مزید کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے بغور افراد جو باقی علاقوں سے فلش آؤٹ کیے گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی افرادی قوت بڑھ گئی ہے، اور ان کے پاس آرمز اور ایمونیشن کا ذخیرہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ تعداد میں ہے، اور لہذا اسی لیے امکان یہی ہے کہ شاید اگر پولیس کا آپریشن تھوڑا طوالت اختیار کر گیا تو ممکن ہے کہ اس کو بریف کرنے کے لیے آرمی کو براہ راست ایکشن کرنا پڑے۔ ہم نے ایک اور خبر سنی ہے اور شاید آپ اس کی تصدیق کر سکیں کہ کہا یہ جا رہا ہے غالباً کہ فضائیہ کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں یہ آپریشن ہو رہا ہے، لہٰذا اتنی زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوں گی معصوم لوگوں کی۔ آپ بتائیے اس سلسلے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ اس کے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جیسے حالات کا رخ ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، اگر فوج فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انوالو کی جائے گی، رینجرز فوج بھی پولیس کے ابھی تو کچھ پناہی بیک اپ سپورٹ دے رہے ہیں، اگر ان کو اگر براہ راست کارروائی کرنی پڑی تو عین ممکن ہے کہ پھر وہ آپریشن کو مختصر کرنے کی خاطر اور زیادہ افیکٹو بنانے کی خاطر ایئر فورس کا استعمال بھی کریں، کیونکہ بلا وجہ اپنے جوانوں کی کیجولٹیز کرانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں جتنے عناصر ہیں وہ سماج دشمن عناصر ہیں، بغاورے ہیں، دہشت گرد ہیں، چور ہیں، باغی عناصر ہیں، اس لیے اس میں کوئی کسی کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اگر ایئر فورس وہاں پہ استعمال کی جائے۔ اچھا جی، اس وقت ہم ایک سینئر صحافی کی طرف آتے ہیں۔ محمد اسد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محمد اسد، آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ گلشن اقبال پارک میں جو حملہ ہوا تھا جس میں سب سے زیادہ عیسائی ہلاک ہوئے تھے، کیا کچھ پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جو آپریشن ہو رہا ہے، کیا اس میں جو مجرم ہیں ان کا کوئی تعلق نظر آیا ہے اس دہشت گرد حملے میں؟ ایسا ابھی تک تو کوئی ایسے واضح شواہد جو ہیں یہاں نہ میڈیا میں نہ اور کسی میں، لیکن بہرحال جو بیک اپ ہے، آخر یہی لوگ ہیں، یہی تنظیمیں ہیں، یہی یہ وہ مذہبی سو کالڈ مذہبی تنظیموں کے لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن نفیسہ، میرا موقف ان چیزوں میں کچھ تھوڑا سا ہے، اور میں وہ آج اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تاکہ شاید ہماری حکومت کے ایوانوں میں یہ بات کسی طرح اگر پہنچ جائے۔ دیکھیں، یہ ہمارا ملک میں جو عرصہ دراز سے یہ جو کام شروع ہے، اس کی 2-3 ایسی وجوہات ہیں جن سے کوئی شخص بھی وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا عدالتی نظام جہاں سزا نہیں دی جا رہی، ہماری پولیس کی تفتیشی جو محکمے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پوری طرح ان کو تفتیش کر کے اور ٹھیک جگہ سے کر کے عدالت سے اس کو سزا دلائیں۔ نمبر 3، ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں اگر ایک شخص کو ٹانگ پر کینسر ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا ہے، اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ کینسر مزید نہ بڑھے۔ اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آج اگر ایک بندہ پکڑا جاتا ہے جو جرائم پیشہ ہے، میں یہ کیسے مان لوں کہ میرے گھر میں میرا اگر بیٹا جرائم پیشہ ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ بات ناممکن ہے۔ ہمیں قانون میں کچھ ایسی اب تبدیلیاں کرنی پڑیں گی تاکہ اس چیزوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ سکیں، تاکہ ہم جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس بندے نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے، خود کش حملہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کون ہے، ہمیں ان کو بھی اب سزا دینی پڑے گی۔ اگر ہم ان لوگوں کو اس چیز کا اس سے بری ذمہ کر دیں گے
تو شاید یہ اگلے آنے والے 10 سال تک بھی ہم ان مسائل کو حل نہ کر سکیں. حکومت کو اس چیز پر بھی اب سوچنا پڑے گا. ہماری عدالتوں کو بھی, خاص طور پر ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کون سا ایسا قانون لاگو کرانا ہے جس سے یہ لوگ, ان لوگوں کو سزا دی جا سکے, تاکہ لوگوں کے ذہن میں جب سزا کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سزا ملے گی تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بہت ختم ہوئی. آج ایک باپ کو یہ معلوم ہو کہ میرا بیٹا دہشت گردی میں جب پکڑا جائے گا تو نہ صرف اس کو سزا ملے گی بلکہ مجھے بھی سزا ملے گی اور میرے باقی گھر والوں کو بھی سزا ملے گی. تو شاید یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو جائیں. اچھا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم دفاعی تجزیہ کار کی طرف لوٹتے ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید, آج بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جا رہے ہیں. کچھ اس سلسلے میں معلومات ہے کیونکہ کراچی کا آپریشن کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور بلکہ جب ہم وہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نسبتاً بہتری آئی ہے, لیکن آپ کیا جانتے ہیں ان کے اس وزٹ کے بارے میں؟ اس کے متعلق کوئی ظاہر ہے کوئی پریس ریلیز تو نہیں آیا, لیکن امکانی حد تک آدمی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کوآرڈینیشن کی خاطر کور کمانڈر ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان سے تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں, اور آپریشن میں جو پیش رفت ہوتی ہے یا اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہوتا ہے. تو اہم ممکن ہے کہ وہ وہاں سے ان سے تبادلہ خیال کرنے یہی گئے ہوں کہ انہوں نے کراچی میں کس حد تک پیش رفت کی ہے اور کیا کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے جس سے ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے, تاکہ وہی طریقہ کار جو ہے تھوڑا بہتر کر کے مزید نوک پلک سنوار کے تو اس کو استعمال کیا جائے جنوبی پنجاب میں بھی. یہ میرا ایک امکانی جائزہ ہے, لیکن یہ کوئی حتمی رائے نہیں کہی جا سکتی. اچھا جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں بعض لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو باری باری لیتے ہیں اور اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں. اس وقت ہمیں کالز جو آئی ہیں, راولپنڈی سے کال کیا ہے ملک اسلم خان نے. جی جناب کہیے. السلام علیکم نفیسہ صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں, اینالسٹ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں. شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک وائس آف امریکہ کا پروگرام پاکستان میں سنا جاتا ہے. سب لوگ آپ بڑی ڈسکشن کرتے ہیں, دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. جی کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے گا کب اور اس کا حق کیا وہاں بیٹھنے کا. وہ پہلے معافی مانگ بیٹھا ٹونی بلیئر اور جان کیری کہ ہم بھی عراق ہم اسی لیے تو آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے میاں والی سے. جی جناب. السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خفیہ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ چنگاری کا بندوبست کرنا چاہیے. جب بھانبڑ بن جاتا ہے تو پھر اس کو بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں نظام تھا, نبرداری اور چوکیدار سسٹم, روزانہ تھندار کو رپورٹ جاتی تھی. ابھی جو ہے نا پوچھنے والا نہیں ہے, جو مرضی ملک میں تنظیمات پھر 4 لاکھ اخوانی پھرتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب سے میرا سوال ہے, وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے اور ہو رہا ہے, بلوچستان میں آپریشن ہوا ہے اور ہو رہا ہے, سندھ میں آپریشن ہوا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن پنجاب کی حکومت اور مرکزی حکومت پنجاب میں آپریشن سے آنکھیں چڑھاتی رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اور جو کچھ پنجاب میں ابھی سامنے آ رہا ہے اور لاہور کے دھماکے میں جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, کیا اس میں پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کتنے مجرم ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے سرگودا سے غلام علی نے. سرگودا سے غلام علی بول رہا ہوں. باجی یہ تمام پنجاب میں یہ آپریشن ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پولیس والے جو ہیں یہ ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے, یہ اختیاری اور یہ بڑے بڑے جنہوں نے اڈے بنائے ہوتے ہیں. اچھا, یہ آدمی اور رینجر جب تک آپریشن نہیں کرے گی تو یہ گن صاف نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا ناگری پورے پنجاب میں جگہ جگہ پر یہ ہیں اختیاری جنہوں نے بڑے بڑے ناگری رکھے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. السلام علیکم بی آپ کو بھی اور برگیڈیئر صاحب کو سلام. کہتا ہوں میرا گزارش یہ ہے کہ پور وغیرہ یہ تو سندھ کے قریب ہے, یہ جو لوگ بھگ گئے
تو یہ تو یار سے بھاگ گیا, ابھی سندھ میں وہ مار دوڑ شروع کر دے گا. کیا یہ پورے پاکستان میں آپریشن کی حق ہے کہ سندھ سے لے کر اور پنجاب تک یہ آپریشن ہو جائے, اور یہ لٹیرے اور ڈاکو یہ تو 1975. بہت شکریہ, آپ نے اچھی بات کی, بہت شکریہ. اور لنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے. میڈم میرا بریگیڈیئر صاحب سے بہت زیادہ گلا ہے کہ وہ پنجاب میں آپریشن پولیس کے ذریعے کر رہی ہے اور ان کے ساتھ صرف ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اور ادھر نہیں ہے F-16 سے بمباری کر رہی ہے. یہ ہم پاکستانی نہیں ہے. اور بریگیڈیئر صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فوج نے 46 سال ڈائریکٹلی حکومت کی ہے, اور انڈائریکٹلی آپ کی حکومت ہر وقت موجود ہوتی ہے. آپ نے ان مسائل کے حل کے لیے کیا طریقہ کار نکالا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ادھر حملہ کیا اور ادھر حملہ کیا. ہمیں دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کا تعلق ہے, خواہ وہ معاشی دہشت گردی ہو, سیاسی دہشت گردی ہو, یا امریکن انٹروینشن کی وجہ سے اس ریجن میں پیدا شدہ دہشت گردی ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی آرمی, اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ضرب عضب اور مختلف آپریشن میں اس ملک کی دفاع کی ہے اور قیمتی جانیں جو ہے قربان کیے. میں یہ کہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ یہ جو آج کل معاشی دہشت گردی ہماری پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی آپریشن ہونی چاہیے اور چیف جسٹس کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے. آپ یقین کیجیے. جی آپ نے اہم بات کی. ہم ظاہر ہے یہ پاناما کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے سعد اللہ کاکڑ نے. سعد اللہ کاکڑ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ معاشی دہشت گردی جو ہے پاکستان میں, جی اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی دہشت گرد پیدا بھی نہ ہوتا. اس دہشت گردی نے 40 لاکھ افغانوں کو یہاں تک لایا, ہمارے سر پہ مسلط کیا, یہاں پر دہشت گردی شروع ہو گئی, پنجاب جیسی جگہ تک دہشت گردی پہنچی. یہ واحد جنرل راحیل شریف کا کام تو نہیں ہے, یہ چیف جسٹس کا کام بھی ہے, یہ وزیر اعظم کا کام بھی ہے, یہ گورنروں کا کام بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال ہے ایک ہی بات تمام کالرز کہہ رہے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا, اور اسفندیار نے ہمیں کال کیا ہے نوشیرہ سے. اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے کچھ جملے سنیں گے. جی نوشیرہ سے اسفندیار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے بزرگان جو ہے بریگیڈیئر صاحب اور آپ کو سلام کرتا ہوں, اور جو کچھ رائے وہ دے رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے. سارے ملک میں پوری مکمل یہ آپریشن ہونی چاہیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ٹکرارے ہیں جو ختم ہونی چاہیے. اچھا شکریہ. فاروق اوان نے کال کیا ہے ضلع بھکر سے. جی جناب ذرا مختصر بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایسا ہے کہ جس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے امریکہ کو یا پاکستان کو, تو یہی لوگ مجاہدین تھے. اب یہی لوگ دہشت گرد ہو گئے. جب انہیں ضرورت نہیں ہے تو انہیں مار کٹائی شروع کر دی ہے. ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. بریگیڈیئر حامد سعید آپ سے ہم سننا چاہیں گے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے تو پہل کر دی ہے پنجاب میں, اور سدرن پنجاب میں ایک بڑا آپریشن ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سرکار کس حد تک تعاون کر رہی ہے اور کتنی اہل ہے اس آپریشن میں کامیاب ہونے کے لیے. دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ آپریشن میں فزیکلی جو انوالومنٹ ہے وہ فوج کی ہے, لیکن پنجاب میں جب آپریشن شروع ہوا تو اس میں انہوں نے 8 اضلاع سے 1600 پولیس والے بھی اکٹھے کیے, اور ان کو فوج کی اور رینجرز وغیرہ کی سپورٹ, اور ساتھ ایس ایس جی کے 200 جوان بھی دیے جو ان کو بیک اپ سپورٹ کے لیے دیے گئے. غالباً گولہ بارود اور راکٹس وغیرہ کا جو اہتمام ہے وہ بھی فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ اگلے
اگلے دن آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پولیس کس حد تک اہل ہے آپریشن کرنے کی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے آپریشن میں جب ان کو انوالو کیا جائے گا, ان کا تجربہ ہوگا, تو پھر ہی ان کی فزیکل گراؤنڈ کے اوپر ٹریننگ ہوگی. اس ٹریننگ کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست حکمت عملی ہے کہ فوج پس پشت رہ کے ان کو سپورٹ فراہم کرے, اور پولیس جو پرسنل ہیں اس کے افراد فزیکلی اٹیک میں جائیں یا ان فلشنگ کریں ان ایریاز کی, تو اس میں ان کو تجربہ بھی حاصل ہوگا, آئندہ کے لیے یہ بہتر پرفارمنس بھی دے سکیں گے. اب سوال کا جو دوسرا حصہ آپ نے پوچھا تھا, تو اگر پولیس جو براہ راست ایک انسٹرومنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, وہ اس کے لیے فراہم کیا گیا ہے, تو اس حد تک تو ان کی اس میں انوالومنٹ ہو گئی, پارٹیسپیشن بھی ہو گئی. لیکن جو کچھ بہت چیزیں بڑی جن کا متعلق میں پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ فنڈز کی پروویژن ہے, دہشت گرد ادارے کے لیے فنڈز کی اسپیشل پروویژن کا سلسلہ کرنا تھا, ان کی انفارمیشن کی آپس میں ایکسچینج کے لیے جو ہماری مختلف ایجنسیز ہیں اس کا طریقہ کار وضع کرنا تھا, ان میں سے کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. اور سب سے بڑا اہم چیز جو ہے کہ جہاں جن علاقوں میں فوج علاقے کو کلیئر کر چکی ہے, وہاں پہ سول گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر کے اور وہاں پہ سول نظام کو بحال کرنا تھا تاکہ فوج کو ان علاقوں سے فارغ کیا جا سکے. یہ کام نہیں کیے جا رہے. تو ظاہر ہے اتنا بوجھ جب فوج کے اوپر ڈلے گا تو فوج پورے پاکستان میں منتشر ہو جائے گی, اور پینی پاکٹس میں جب بیٹھے گی تو اس کے لیے کوئی بھی کام یکسوئی سے کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا. تو اگر گورنمنٹ اس سلسلے میں سیریس ہے تو جو نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں طے ہوئی تھیں ان کے مطابق اس کو سب چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا. بار بار ان چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ اورنج ٹرین اور فلان ٹرین اور یہ ٹرین. یار آپ دیکھو, پہلے آپ سروائیو کرو گے تو پھر ان ٹرینوں پہ چڑھو گے نا. تو پہلے پاکستان کا مستقبل جو دور پہ لگا ہوا ہے آپ اس کو سیکیور کریں اور ایک جملہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. جب ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو تمام فیصلے جنگی بنیادوں پر ہونے چاہیے اور ترجیحات کا تو عملی ویسے ہی ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو جملے میں نے کہہ دی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, یہ دونوں کے لیے درست ہیں اور ان کے اوپر ان کو عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ اس آپریشن کو جلد سے جلد وائنڈ اپ کیا جا سکے. بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید اور ان کے ساتھ تھے ایک سینئر صحافی محمد اسد. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ بھی اس موضوع پر اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں. اس وقت موضوع یہ ہے کہ داعش کے خطرے سے پاکستان اور افغانستان کے قبائلی متحد ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ایک عہدیدار سیلاب محسود نے جوائن کیا ہے. سینئر صحافی ہیں اور ان کا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے. سیلاب محسود, آپ کو خوش آمدید. بڑی مہربانی.
ہمیں یہ بتائیں، ہمیں جو ویڈیوز ملتی ہیں، جو امیجز ملتے ہیں افغانستان سے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہاں کے جو افغان ہیں اور طالبان ہیں وہ داعش سے خائف نظر آتے ہیں، کیونکہ کافی سخت قسم کی انہوں نے وہاں کارروائیاں کی ہیں۔ آپ قبائلی علاقوں کی صورتحال بتائیے، اور کیا یہ صحیح ہے کہ کسی حد تک جو قبائلی ہیں دونوں طرف کے، وہ داعش کے خلاف متحد ہو رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے علم ہے نفیسہ، افغانستان میں افغانستان سے اسی قسم کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ وہاں پر نہ صرف طالبان بلکہ بعض قبائلی علاقوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ واقعی داعش سے خوفزدہ ہیں، اور داعش کا جو طریقہ کار ہے یا وہ جس طرح اپنے موقف کے لیے انتہائی حد تک اقدامات اٹھاتے ہیں، تو وہ اس سے یہ بات لازمی ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے ان کے خلاف۔ تو اس حوالے سے افغانستان میں نہ صرف طالبان اور حکومتی جو قوتیں ہیں داعش کے خلاف امریکی ڈرون کے ساتھ ساتھ ہم وقت سرگرم رہی ہیں، اور ان کی اور داعش کے درمیان لڑائیوں میں اور بمباریوں میں اور جنگ میں داعش کو کافی جانی نقصان بھی پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی داعش وہاں پر موجود ہے اور داعش کا خوف و ہراس بھی برقرار ہے۔ جہاں تک قبائلی علاقے کا تعلق ہے، قبائلی علاقے میں ابھی تک داعش کے خلاف اس قسم کا اتحاد یا اس قسم کی کارروائی عملی طور پر سامنے نہیں آئی، اور اسی طرح گو کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان میں داعش کی جو بنیاد پڑی ہے وہ داعش کا رہنما ہے فضل سعید، اور ایک دوسرا اہم کمانڈر شاہد اللہ شاہد جو کچھ عرصہ پہلے امریکی ڈرون میں مارا گیا، وہ پاکستان کے قبائلی علاقے اور رضائی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ طالبان تھے، اور طالبان تحریک کو چھوڑ کے وہ داعش میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان میں داعش کو انتہائی حد تک مؤثر اور منظم بنایا۔ تو افغانستان میں داعش کی بنیاد رکھنے والے پاکستانی تھے اور پاکستانی قبائلی تھے، اور اسی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ طالبان کے اندر ابھی ایسے طالبان موجود ہیں جو افغانستان میں مختلف وجوہات کی وجہ سے داعش کی طرف راغب ہو رہے ہیں، داعش کے ساتھ وہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت خاص کر مسعود طالبان میں بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو داعش کا باقاعدہ بیعت بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں تک عام قبائلیوں کا تعلق ہے پاکستان کے علاقے میں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ داعش کا خوف اور راز ان پر بھی چھایا ہوا ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس طرح افغانستان میں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جی سیلاب محسود اور پاکستان میں اس لیے ضرور خوفزدہ ہے کہ مشرق وسطی عرب کنٹریز میں داعش پر جو دباؤ بڑھتا جائے گا، بالکل پہلے کی طرح جیسے القاعدہ تھا یا دوسری قوتیں تھی، تو وہاں سے داعش کا دوسرا ٹھکانہ افغانستان اور پختونخوا پاکستان کا قبائلی علاقہ ہوگا، اور یہ ہو کر رہے گا، اور یہ جب ہوگا تو اس قسم کی صورت حال نہ صرف مقامی قبائل پاکستان افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہوگا۔ سیلاب محسود، آپ کے علم میں ہے کہ القاعدہ کے جو لوگ تھے، اسامہ بن لادن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، اور یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت وہ وہاں رہ گئے تھے، انہوں نے عام لوگوں میں شادیاں کی، وہ وہاں رچ بس گئے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے کوئی امکانات داعش کے لیے؟
اور کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ عراق اور شام سے نکل کر بھاگتی ہوئی ایک فوج ہے، وہ باقاعدہ وہاں جسے کہتے ہیں ان کے پاس اس وقت زمین ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا القاعدہ کی طرح وہ بارڈر ایریاز میں آ کر رہ سکتے ہیں، وہاں گھل مل سکتے ہیں؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا پختونخوا کا جو قبائلی علاقہ ہے، امریکی جرنیلوں نے پینٹاگان میں تسلیم کر لیا ہے، خاص کر جنوبی پختونخوا اور بجور کے ساتھ افغانستان کا کنڑ کا علاقہ، چترال کے ساتھ، اور جو پہاڑی علاقے یہ دنیا بھر میں گوریلا جنگ کے لیے انتہائی موزوں اور دشمن کے لیے انتہائی خطرناک ہے جغرافیائی لحاظ سے. اور جس طرح القاعدہ کا ذکر آپ نے کیا، القاعدہ بھی پہلے آئے اور پھر ادھر پر بس گئے اور پھر انہوں نے ادھر شاہجہاں کی اور کافی وقت بھی ادھر گزارا. تو میرے خیال میں اسی طرح جنگیں جب لڑی جاتی ہے تو جنگوں کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ جنگ شروع ہوئی، یہ کب ختم ہوگی اور کب کس مقام پر ختم ہوگی اور یہ کتنا عرصہ لے گا. بالکل صحیح. تو اسی طرح داعش کے حوالے سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر داعش والے ادھر آ گئے تو یہ اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا کہ داعش یہاں پر کس وقت تک کتنے عرصے تک موجود رہیں گے. اس طرح پہلے میں جی ہاں، اور جی اس پر منحصر ہے کہ ان کے خلاف کتنا فوجی ایکشن ہوتا ہے، ڈرون حملے کس حد تک اور کامیاب رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر بھی منحصر ہے. بہت شکریہ، کیونکہ ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی سیلاب محسود جو ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. کہانی جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے، ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ گوادر کی پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین سے ہم بات کریں. باہر کیف وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن اس وقت ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک غیر سرکاری ادارے کے سربراہ ریاض رئیسانی ہیں، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور بھی مہمان جوائن کریں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ہم اسی سیگمنٹ پہ بات کریں گے ریاض رئیسانی سے. اس وقت ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے ہم سب سے پہلے آپ کو یہ سنانا چاہتے ہیں. یہ پیش کر رہے ہیں عشرت سلیم.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر بندرگاہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور آئندہ برس گوادر کے ذریعے ہونے والی تجارت کا حجم دگنا ہو جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز سے ایک انٹرویو میں گوادر بندرگاہ چلانے والی چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین زانگ باؤ زونگ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ سال یہاں سے 10 لاکھ ٹن سامان کی ترسیل ہوگی۔ چین کی اس کمپنی نے 2013 میں گوادر بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع یہ بندرگاہ چین کی طرف سے 46 ارب ڈالر کی خطیر سرمایہ کاری سے زیر تعمیر چین پاکستان اقتصادی راہداری میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق آئندہ سال یہاں آنے والا بیشتر سامان اقتصادی راہداری کی تعمیر میں استعمال ہوگا، جو چین کے مغربی صوبے سنکیانگ کو گوادر سے سڑکوں، ریلوے لائنوں اور تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کے ذریعے منسلک کرے گی۔ اقتصادی راہداری مکمل ہونے کے بعد چین کے مغربی صوبے پاکستان کے ذریعے سمندر پار منڈیوں سے تجارت کر سکیں گے۔ تاہم کاروباری شخصیت اور افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر آئندہ سال گوادر سے ہونے والی تجارت کا حجم 100% بھی بڑھا دیا جائے تو یہ قابل ذکر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ موجودہ حجم نہایت کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ سڑکوں اور سامان کی نقل و حمل کا ہے، کیونکہ راہداری سے متعلق منصوبے ابھی زیر تعمیر ہیں۔ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹیشن آف دی گڈس کلیئرڈ فرام دی پورٹ، یہ اگر اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے کراکرم ہائی وے تک کا جو ہائی وے ہے وہ کمپلیٹ ہوگا جبھی پورٹ فنکشنل ہوگا۔ صحیح معنی فرسٹ فیز وڈ اسٹارٹ ان 2018، mid 2018 اگر یہ سب کچھ ٹارگٹ ڈیٹس کے اوپر کمپلیٹ ہوتا گیا، انٹائر ورک وڈ کمپلیٹ بائی 2020-2021۔ گوادر بندرگاہ بلوچستان کے جنوب میں واقع ہے، جو طویل عرصہ سے شورش کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فورس بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے لیے 15,000 جوانوں پر مشتمل ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی تشکیل دی جا چکی ہے۔ منگل کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گوادر میں ایک سیمینار سے خطاب میں دشمن طاقتوں کی طرف سے اس اقتصادی راہداری منصوبے کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ یہ منصوبہ ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی ہم چلتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ریاض رئیسانی کی طرف۔ ریاض رئیسانی، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم میم، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام انوائٹ کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ ہم آپ کو کم ہی وقت دیں گے کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ بہرکیف کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں مقامی لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پورٹ میں کئی نوکریاں جو ہیں وہ کھلیں گی، اور جب ہم نے گوادر پورٹ کے اتھارٹی کے چیئرمین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ٹریننگ ادارے بھی ان کے لیے کھولے گئے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، جو دوستین جمال الدینی صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں جی ڈی اے کے، نو ڈاؤٹ اس سے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے ان کی کوششوں اور ان کی قابلیت کا اعتراف کیا تھا کہ وہ انتہائی کمپیٹنٹ اور بہت ہی بلوچستان اور خاص کر پاکستان سے بہت مخلص آفیسر ہیں ہمارے۔ جی جی، تو اس پہ کام ہو رہے ہیں۔ اب جو آپ کا کویشچن ہے وہ بڑا ہی زبردست اور امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اسکیل میچ نہیں کر رہا شاید اس سے، کیونکہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آنے والے سالوں میں جس طرح کہ ہم اس کے حجم کا احاطہ کر رہے ہیں کہ جی اس کی جو تجارت یہاں سے ہوگی اس کا حجم کیا ہوگا، اور پھر جو بھی سلسلے اس میں ہوں گے، اس کی اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں ان ایفرٹس کے لیے تو ان کا اسکیل بالکل برابر نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو پروجیکشنز کی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ ہماری اپنی ایز اے پاکستانی پھر بلوچستانی ہماری اپنی بھی خواہش ہے کہ اس سے زیادہ ہو، پاکستان میں زیادہ خوشحالی آئے گی اور زیادہ آبادی ہوگی اور زیادہ ترقی ہوگی۔ بٹ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جی جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، جو آپ پلان کر رہے ہیں، کیا وہ پلاننگ آپ کی ان تمام چیزوں کے بالکل برابر ہے۔ اگر ہم نے انسٹیٹیوٹس بنا لیے، ہم نے بچوں کو وہاں پہ ٹرین کرنا شروع کر دیا، تو ہمارے پاس سب سے پہلے کمپیریزن میں یہ بتانا ضروری ہے کہ جی ہمارے آنے والے 3 سے 5 سال اور پھر 10 سے 15 سال میں کتنی یہاں پر ویکینسیز کریٹ ہوں گی، کتنی یہاں پر جابس کریٹ ہوں گی، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسکلڈ
और ट्रेंड हमें कितना लेबर चाहिए, उसके लिए हमारे पास लोकल कितने होंगे और हमारे पास बाहर वालों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। इस चीज को मैं समझता हूँ कि जो हमारे सबसे पहले सूबाई असेंबली का जो फ्लोर है उस चीज वो बड़ा इस चीज पे डोरमेंट जा रहा है। वो तो जी हाँ, इंडोर्समेंट्स चल रही हैं, यहाँ से इंडोर्समेंट्स तो हैं, जो भी उनको बता दिया जाता है उनको इंडोर्स कर दिया जाता है, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो यहाँ के असल बाशिंदे हैं वो इस पे बात भी नहीं कर रहे और इस पे कोई ऐसी प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा। और जो एक हमें बताया जा रहा है कि किस बड़े लेवल पे इसको उठाया जा रहा है, तो उतने बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां हमें नजर नहीं आ रही हैं, एक्सेप्ट कुछ अगर ऑफिस में लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे वो अपनी जगह पे है, मगर ये कि ओवरऑल जो इसको सूबे के लेवल पे जितनी बड़ी तैयारी हमें नजर आनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं है। रियाज रईसानी, मैं इस पर आपको बताऊं कि हमें जो इतलात मिली हैं और हमें जो पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने बताया है, जी इस वक्त वो मौजूद हैं। आफरीदी साहब, आपको खुशामदीद। फैसल आफरीदी साहब जी, कहा जा रहा था कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फैसल आफरीदी साहब, अच्छा, उनको आवाज़ नहीं जा रही है, उनको हम दोबारा डायल करते हैं और वो जो ही आते हैं तो हम बात करते हैं। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने ये कहा था कि चीन की तरफ से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि तेज़ी लाई जाए। उम्मीद करते हैं कि उनको आवाज़ आएगी और हम उनसे ये सवाल पूछ सकेंगे। लेकिन रियाज रईसानी, आपने भी देखा होगा कि रोड्स वगैरह जो हैं वो बताया जा रहा है कि काराकोरम हाईवे वगैरह, उस पे क्या आपने देखा है कि कुछ पेशरफ्त हुई है? अच्छा, मेरी गुजारिश इस तरह है कि देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक प्रोजेक्ट नहीं, एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे हमने पहले आपके प्रोग्राम्स में कहा कि एक रीजनल और फिर ये एक इंटरनेशनल चेंज है, बहुत बड़ा तब्दीली है। इस तब्दीली को चंद रोड से, चंद ट्रेनिंग से मंसूब करके मैं समझता हूँ कि इसके साथ खुद नाइंसाफी होगी। बेहतर ये कि हमें ये देखना चाहिए कि जिस मेगा लेवल का ये प्रोजेक्ट है उस मेगा लेवल की प्रिपरेशन, और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेंस ऑफ ओनरशिप, और जो सिक्योरिटी के इश्यूज रहे हैं वहाँ पर, जो बाकी मसले मसाइल रहे हैं, उनके लिए जो बेसिक होमवर्क की जानी चाहिए थी, जिसके लिए लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहिए था, जिस पर लोगों को आपने स्टेक होल्डर बनाना होगा ताकि इसको आपने फुल फ्लेज कामयाब करना होगा। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि जी सिर्फ चंद एक ऑफिस को आपने ये तमाम जिम्मेदारियां दे दी और वहाँ से आपको अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि जी इसको आई डोंट नो, अगर उनके पास कोई एक ऐसा ब्रेक थ्रू है कि वो एट द 11th आवर बिल्कुल सब चीजें रातों रात चेंज कर देंगे, तो वो हम नहीं समझते कि वो फिर भी, लेकिन ज़ाहिरन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त आफरीदी साहब बताया जा रहा है कि हमारे साथ लाइन पर हैं। फैसल आफरीदी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? फैसल आफरीदी, अच्छा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने बताया था कि वो लाइन पर हैं और हम उम्मीद कर रहे थे कि उनको हमारी आवाज़ आ रही है। जी आफरीदी साहब, अच्छा, शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट के बारे में और हमारे पास जो ख़बर है कि ये तकरीबन तैयार है, लेकिन वहाँ से हमारे साथ एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रियाज रईसानी हैं। वो कह रहे हैं कि ज़ाहिरन कुछ पता नहीं चल रहा कि किस किस्म की तैयारी की गई है। आपकी क्या इतलात हैं? जी ऑफ कोर्स, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ज्यादा पता होगा, हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जी। बट जो अखबारों में देखा जा रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, उससे लग रहा है कि भाई एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह ये ऑपरेशनली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और अभी जस्ट लास्ट वीक एक चाइनीज हाई लेवल डेलीगेशन उन्होंने विजिट भी किया है शिनजियांग के जो पार्टी सेक्रेटरी हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के। अच्छा। उनके साथ कोई 150 लोगों का डेलीगेशन भी था। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो चाइना का प्लान है उसके मुताबिक इंशाल्लाह 2016 दिसंबर तक इसको ऑपरेशन में ले आएंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रोड्स अभी तक बने नहीं हैं। जो रिपोर्ट आई है हमारे पास कि काराकोरम हाईवे इस वक्त तैयार नहीं है। बहुत सारे जो रोड्स उनके साथ लिंक करते हैं उन पर काम नहीं हुआ है। क्या मसाइल दरपेश हैं, उनको कुछ मालूम है आपको? देखिए, सी पैक तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तो 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में अगले 30 साल 50 साल में भी 100 साल का से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। और जो चीज चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान में ऑफकोर्स
سمجھا رہی ہے کہ سی پیک کے 4 پلرز ہیں، اس میں سے ایک انفراسٹرکچر ہے، دوسرا انرجی ہے، تیسرا گوادر ہے اور چوتھا جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہے پاکستان میں. تو گوادر کے حوالے سے آف کورس بڑی امپورٹنس ہے چائنا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی. تو ایز اے پاکستانی تو ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پروگریس کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں یہ ڈیلے نظر آتی ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے لیول پہ شاید ہوں، جس میں بیوروکریٹس ہیں، کچھ پالیسیز شاید چیزیں ڈیلے کر رہی ہیں. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میرے خیال میں چائنا تو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے تو جو فنڈز ہیں وہ ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں اور جو فالو اپ ہے وہ کافی سیریس ہے چائنا سائڈ پہ. اچھا. اور آج بھی پاکستان میں کوئی چائنیز آفیشل وزٹ کر رہے ہیں، ایک پروونس کے گورنر آئے ہوئے ہیں. تو ان سے تو اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ چائنیز سیریس ہیں اور ان چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. کچھ آپ نے دیکھا کہ پورٹ میں لوگوں کو کام دلانے کے لیے کیا انہیں کچھ اس سلسلے میں ٹرین کیا جا رہا ہے؟ جی میرے خیال میں جو چائنیز گورنمنٹ یا کمپنیز کا پلان ہے جن سے ہماری بات ہوتی ہے آن اینڈ آف، تو وہ 2-3 میجر چیزیں وہاں پہ کر رہے ہیں. ایک تو پورٹ ہے کہ پورٹ کو آف کورس آپریشنلائز کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں لائک گوادر ایئرپورٹ بن رہا ہے جس کے لیے کافی پیسہ چائنیز حکومت نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں. تیسرا وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل اسکول انیشلی چھوٹا ہوگا، بعد میں اس کو بڑھایا جائے گا. تو اور چوتھی جو چیز ہے وہاں پہ فشنگ پروسیسنگ پلانٹ لگایا جا رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں تو میری نظر میں ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے جون تک یہ چاروں چیزیں مکمل ہوں گی. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ گوادر کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہوگا. جی بالکل. اگر پروجیکٹ کو کامیاب ہونا ہے تو لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاک چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فیصل آفریدی اور ان کے ساتھ تھے ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ریاض ریسانی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر 2 ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. موضوع انتہائی اہم ہے، وقت کم ہے. موضوع یہ ہے کہ کل پیر کو واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹول پر ایک مظاہرہ ہوا، اور یہ مظاہرہ اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ سیاست میں بہت زیادہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے. اس کو یہاں امریکہ میں سپر پیکس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز جو کہ پیسے کے ذریعے اپنی بات منواتی ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد نے، جبکہ پاکستان سے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. اور ملک ندیم عابد، آپ کو خوش آمدید. علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس طرح کا جو مظاہرہ ہوا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 400 لوگ ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا کل. آپ سمجھتے ہیں کہ 2016 تو بالکل ہی ایک غیر معمولی سال ہے انتخابات کے حوالے سے.
لیکن اب یہ جو پیسے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور برنی سینڈرز ہوں یا ہلری کلنٹن ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں وہ بھی اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، یہ کتنا غیر معمولی ہے امریکی سیاست کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا ایموشنل ایک جواب دوں گا. یہ جو 400 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، یہ تو کوئی بڑا اپنا سا جس کو کہتے ہیں رسپانس لگا ہے. یہ ساؤتھ ایشین اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز والا رسپانس ہے، یہ امریکہ کا ٹپیکل رسپانس نہیں ہے. اور مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ویسے اس مظاہرے سے. مظاہرے سے نہیں بلکہ لوگوں کے اریسٹ ہونے سے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی جہاں تک تعلق ہے پیسے کا، یہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا، یہ امریکہ کے الیکشنز میں بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں. ابھی دیکھیں اس وقت امریکہ کی ہسٹری کا مہنگا ترین الیکشن ہو چکا ہے آلریڈی. اگر ہم کوئکلی 3-4 فگرز لوگوں کو بتائیں تو پیپل ول بی سرپرائز کہ ہلری کلنٹن صاحبہ نے اس وقت تک $225 ملین ریز کیا ہے، جس میں سے تقریباً $60 ملین جو اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہیں یا جو سپر پیکس ہیں ان کی طرف سے ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سینیٹر برنی نے جو ریز کیے ہیں تقریباً $140 ملین، اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے سپر پیک کا کنٹریبیوشن. اس میں بیسیکلی 100% تقریباً 100% جو گراس روٹ لیول لوگوں سے چھوٹے چھوٹے میکسیمم $270 یا $250 کی کنٹریبیوشنز آئی ہیں. جو ٹیڈ کروز نے ریپبلکنز میں جو ٹیڈ کروز نے ریز کی ہیں $125 ملین ریز کیے ہیں، اس میں سے 50% تقریباً اسپیشل انٹرسٹ گروپس کے یا سپر پیکس کی طرف سے ہیں. لیکن جو چیز مجھے بھی سرپرائز ہوئی اور یقیناً آپ کو بھی ہوئی ہوگی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی تک صرف $40 ملین ریز کیا ہے اور اس میں صرف $2 ملین سپر پیکس کا ہے. لیکن خیر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا بات ہے، وہ کس طرح سے اپنے پیسے ریز کرتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے. ہم چلتے ہیں پروفیسر شمیم اختر کی طرف. شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید. پروفیسر شمیم اختر جی، بتایا جا رہا تھا پروفیسر شمیم اختر ہمارے ساتھ ہیں. شمیم صاحب جی بتائیے. جی میں بات کر رہا ہوں. جی تو آپ کو اس بات پہ حیرت ہوئی ہے کہ یہاں برنی سینڈرز جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے صدارتی امیدوار ہیں، ان کو ہر امریکی کوئی صرف ایوریج کنٹریبیوشن $27 دیتا ہے. کوئی بھی انہوں نے بقول ان کے اور جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کوئی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، کوئی وال اسٹریٹ یا کوئی بڑے کارپوریٹ اینٹی سے انہوں نے پیسے نہیں لیے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا انقلابی ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے لیکن دنیا بھر کے لیے؟ جی بہت صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے، جہاں تک کہ انتخابات میں پیسے کی طاقت کا سوال ہے تو وہ ناگزیر ہے صاحب. اسے کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کا تعلق دیکھیے معاشرے سے ہے. اگر معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ افراط زر اور تفریط زر، یہ دونوں باتیں اس معاشرے میں ہوں گی. جس کے بعد پیسہ زیادہ ہے اور سیاست میں جہاں کے ووٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں، دیکھیے کتنا مہنگا ہوتا ہے انتخاب. ووٹوں کو ہمارے ملک میں تو ووٹوں کو لے جانا بار برداری کا مسئلہ جو ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں صاحب، امریکہ کو خود پاکستان میں دیکھیے کہ امریکہ میں تو بعض وقت ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے اور اس قسم کی جو مہم ہے اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. لیکن جناب ووٹروں کو تو بہت کم خریدا جاتا ہوگا. پاکستان کا تو عالم یہ ہے کہ آج سینیٹروں کو خریدا جاتا ہے، پارلیمان کے ارکان کو خریدا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ کانگریس کے ارکان کو کی بولی لگ جائے اور مویشیوں کے میلے کی طرح ہارس ٹریڈنگ ہو اور ان کو پیسے دے کے ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں. تو امریکہ میں یہ نہیں ہوتا. ہاں، ٹیلی ویژن پہ جو تقاریر ہوتی ہیں، ہوٹلز میں لوگ چندے دیتے ہیں. تو یا تو آپ دولت کی منصفانہ تقسیم پر مبنی معاشرہ قائم کریں. تو کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں گے ہی نہیں کہ پانی کی $3 بڑھاوے الیکشن کے لیے. ورنہ اگر امریکہ میں تو یہ عالم ہے، ایک تحریک آپ کے یہاں چلی تھی، آکوپائی وال اسٹریٹ. جی بالکل. اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں 1%
अकलियत के पास 99% दौलत है। जी हाँ, और यही बात आजकल बर्नी सैंडर्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। लेकिन आबिद साहब, एक दिलचस्प नुक्ता जो कि प्रोफेसर शमीम अख्तर ने उठाया, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सियासतदान बाकायदा ख़रीदे जाते हैं। एक हमने भी सुना है कि अगर ये कन्वेंशन हुआ रिपब्लिकन्स का, कहा जा रहा है कि कंटेस्टेड कन्वेंशन होगा क्योंकि किसी के पास इतने वोट्स नहीं होंगे कि उनको बाकायदा नामजद किया जाए। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि अगर एक दूसरा राउंड हुआ कन्वेंशन में तो क्या बहुत मुमकिन है कि डेलीगेट्स को ख़रीदा जाए, यानी कि उनको सैर सपाटा कराया जाए और इस तरह से उनकी जो है लॉयल्टीज़ ली जाए? देखिए, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल उठाया है। अभी तक, आज तक मैंने पिछले 20 साल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। I had been involved at almost at every level of electoral politics अमेरिका में। लेकिन जितनी चेंजेस अमेरिका की सियासत में आ रही हैं, यू नेवर नो। लेकिन ये हो भी सकता है इसलिए कि इतना कंटेस्टेड और इतना ये क्लोज नॉमिनेशन होगा रिपब्लिकन पार्टी का, और ये भी हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी का भी। डेमोक्रेट्स भी काफी चैलेंज महसूस कर रहे हैं, बिकॉज बर्नी सैंडर्स की तरफ से हमें सच्ची बात है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ही हैज अचीव्ड अ लॉट। तो मेरा ख्याल है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे भी हो सकता है। डायरेक्टली लिफाफे ना बटें जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, थैले ना बटें, लेकिन कोई ना कोई प्रॉमिसेस जरूर होंगे, कैश और काइंड। इसमें मेरा ख्याल है कोई ना कोई डीलिंग्स हो सकती हैं। आबिद साहब, ये बताइए कि आप हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते हैं। वो तकरीबन $2 लाख स्पीकिंग फीस लेती हैं। आप भी जानते हैं कि गोल्डमैन सैक्स से उन्होंने कितने पैसे लिए हैं, वॉल स्ट्रीट से पैसे लिए हैं। ये आपके ख्याल में किस हद तक अब तक नागुज़ीर रहा है अमेरिकी सियासत में कि पैसे लिए जाएं सियासत करने के लिए? देखिए, सियासत करने के लिए पैसे लेना या ना लेना वो तो डिफरेंट चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूंगा लोगों को अपडेट करने के लिए, नॉलेज के लिए, कि जो भी प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट्स अमेरिका के होते हैं, वो रिटायर होने के बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम लेक्चर्स ही होता है। अब जो प्रेसिडेंट के अलावा भी जो और लोग प्रोमिनेंट होते हैं पॉलिटिक्स में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उनका ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है लेक्चर्स देना। हिलरी क्लिंटन साहिबा का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उनका माशाल्लाह 12 साल गवर्नर की फर्स्ट लेडी, 8 साल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी, 4 साल वो रही हैं एज ए सेनेटर, 4 साल वो रही हैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उनका एक पॉलिटिकल और इंटरनेशनल स्टैट्यूट है। वो अगर पैसे लेती हैं लेक्चर की तो इसलिए नहीं कि वो किसी चीज की रिटर्न प्रॉमिस कर रही हैं, वो बेसिकली उनका नॉर्मल पॉलिटिकल स्टैट्यूट है कि कोई भी जिस वक्त लेक्चर के लिए उनको इनवाइट करता है तो दे हैव टू पे सम ऑनरेरियम। जी हाँ, हमारे पास 1 मिनट है। प्रोफेसर शमीम अख्तर, आपकी तरफ आते हैं। आपके ख्याल में अगर कोई कैंडिडेट पैसे लेता है वॉल स्ट्रीट से, आपके ख्याल में क्या उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं बन जाता कि वो उसको डिलीवर करे या उसके एवज़ कुछ दे सियासत में? जी, 1 मिनट है। प्रोफेसर शमीम अख्तर। जा सकता गिव एंड टेक वाला मसला है, और ये फितरत इंसानी भी है। अब फितरत इंसानी को आप बदल दें तो दूसरी बात है। जी हाँ और जाहिर है इसी के ख़िलाफ़ कल मुज़ाहरा हुआ था वाशिंगटन में, और जिन लोगों ने धरना दिया था कैपिटॉल पे, उनमें से 400 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। हम देखते हैं कि अमरीकी सियासत में आगे चलकर क्या होता है। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर, जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक ओहदेदार मलिक नदीम आबिद, जो न्यूयॉर्क में होते हैं। इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज। जी शुक्रिया। जी। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ
ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.